السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ آج کی تراویح میں ہم نے جو سورت قاری صاحب کی زبانی سنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام حاضرین کو بھی جزائے خیر سے نوازے۔ وہ سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف، اس سورت کو سورۃ الاعراف کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیلی طور پہ اس سورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے اعراف والوں کا، اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، جس کا ہم مختصر ذکر کریں گے، لیکن ایک نظر عمومی طور پہ اس پوری سورت کے مضامین پر ڈالتے ہیں۔ ابتداء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی یوں فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ یہ 4 حروف سے اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا فرمائی ہے۔ علماء کرام نے اس کی کئی ساری وجوہات ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین وجہ جو علماء کرام نے ذکر کری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے معجزے کو عرب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا، اور کن حروف سے یہ قرآن کی صورتیں بنی ہیں، وہ یہی حروف ہجا ہے، الف با تا ثا آخر تک، یہی وہ حروف ہیں جن سے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قرآن کو نازل فرمایا۔ یعنی کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے عرب کے لوگوں، تمہاری زبان کے اندر جس زبان میں تم بات کرتے ہو اسی زبان کے حروف سے مل کر یہ قرآن کریم بنا ہے اور یہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ تو اگر تمہارے ہاتھ میں یہ طاقت ہے، اگر تمہارے اندر یہ استطاعت ہے کہ تم اس جیسی کوئی ایک آیت نازل کر دو، کوئی ایک آیت بنا کر لے آؤ تو لے آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے قرآن کے اندر کہ کوئی بھی دنیا کا شخص ایک آیت بھی قرآن کی آیت جیسی نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، کتاب انزل الیک من ربک لتنذر بہ، یہ کتاب ہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ کیوں نازل کی گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دیں، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دیں، اس کتاب کے ذریعے۔ یعنی کہ یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ آج کل بہت ساری مجلسوں میں، محفلوں میں جو مختلف نام لیوا علماء کرام ممبروں پر بیٹھتے ہیں اور عوام کو خوش کرنے کے لیے من گھڑت قصے کہانیاں بناتے ہیں یا سچے واقعات بھی ہوں، تو وہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر کے ہوتے ہیں، اور ان کا اصل یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوش کیا جائے، اچھی اچھی میٹھی میٹھی کہانیاں سنا کر۔ تو یہ قرآن کی روش نہیں، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں۔ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے قصے لوگوں کو سنائیں، قرآن کے واقعات لوگوں کو سنائیں، قرآن کے اندر جو سٹوریز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی باتیں بتائی ہیں وہ لوگوں کو سنائیں، اس کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اس سورت کے اندر بہت سارے واقعات اللہ نے ذکر فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا۔ آپ کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے لے گیا زمانے کو، آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، جن کو قوم نوح کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر آپ کے بعد قوم عاد کا ذکر ہوا، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ پھر ان کے بعد قوم ثمود کا ذکر ہوا، جن کی طرف اللہ رب العالمین نے کس کو بھیجا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ صالح علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد اہل مدین کا ذکر ہوا، جن کی طرف اللہ رب العالمین نے کس کو بھیجا تھا؟ شعیب علیہ السلام کو۔ اور ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور اس سورت کے اندر سب سے لمبا تفصیلی جو ذکر ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے بیچ میں ایک آیت ذکر فرمائی،
اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تم سب کا رسول ہوں۔ پچھلی قوموں کا جو اللہ نے ذکر کیا، یہ قوم عاد کی طرف ان کے نبی بھیجے، قوم سمود کی طرف ان کے نبی بھیجے، مدین کی طرف ان میں سے ایک نبی بھیجے، ان کی دعوت ان قوموں کے لیے خاص تھی۔ لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کی دعوت تمام لوگوں کے لیے ہے، کسی چیز میں محصور نہیں۔ اس صورت کے اندر جو واقعات تفصیلی طور پہ ذکر کیے ہیں بہت سارے ہیں، لیکن آپ کے سامنے صرف 2 واقعے میں رکھوں گا۔ ایک تو شیطان کا واقعہ، ابلیس کا واقعہ اللہ رب العالمین کے ساتھ، دوسرا اہل اعراف کا ذکر، جن کے نام پر اس سورت کو علماء کرام نے نام دیا ہے۔ شیطان کا کیا واقعہ ہے؟ شیطان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کی صورت بنائی جو خوبصورتی پر مزین تھی، ان کو بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کرا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا ہے کہ تم میری بات نہ مانو، تم آدم کے سامنے سجدہ نہ کرو؟ تو اس نے ایک دلیل پیش کری، اس نے ایک دلیل پیش کری، اور کیا دلیل تھی وہ؟ اس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اور آگ کی صفت آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ اس کو نیچے بھی لے جا کر کے جلائیں گے تو وہ اس کے شعلے اوپر اڑتے ہیں، اور مٹی کو آپ اوپر لے جا کر چھوڑ دیں تو کدھر گرے گی؟ پستی کی طرف۔ تو شیطان نے عقلی دلیل بنائی، اور دکھنے میں لگتا ہے بڑی مضبوط دلیل ہے کہ واقعی میں آگ اوپر اڑتی ہے اور مٹی نیچے گرتی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہاری اس دلیل کا جواب یہ ہے، اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ تم نے میری بات کے مقابلے میں اپنی عقل لڑائی ہے، وہ عقل کیسی بھی ہو، صحیح ہو کہ غلط ہو، لیکن تم نے میری بات کی مقابلے میں اپنی عقل لڑائی ہے، تو تمہاری کیا سزا ہے؟ فخرج، تم نکل جاؤ، فإنك من الصاغرين قال فاهبط منها، تم زمین پر اتر جاؤ، فما يكون لك أن تتكبر فيها، تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا، یہ لائق ہی نہیں تھا کہ تم تکبر کرو۔ فخرج انك من الصاغرين، تم نکل جاؤ، تم ذلیلوں میں سے ہو، تم رسواؤں میں سے ہو۔ اللہ نے غور کریں اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا، کس لیے کہ جو بات بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مقابلے میں کہی جائے، چاہے وہ عقلی طور پہ بڑی وزن دار ہو، وہ بات گھٹیا ہوتی ہے، وہ ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے، اور حقیقت میں بھی وہ بات عقل والی نہیں ہوتی۔ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ جو اس نے عقلی دلیل ذکر کری وہ عقل کے بھی خلاف ہے، لیکن یہاں پر اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی بات اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہے۔ تو کبھی بھی ہم نے اپنی رائے کو، اپنی عقل کو، اپنے قیاس کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں پیش نہیں کرنا ہے۔ دوسرا واقعہ اہل اعراف کا ہے۔ اعراف کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیا، کافر، وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر ذکر فرمایا کہ مومن لوگ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ ابھی جہنم گئے نہ جنت گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سلف صالحین نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں، سیئات اور حسنات دونوں برابر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ میزان میں تولے گا نیکیاں، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، چاہے وہ ایک نیکی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں
چاہے وہ ایک برائی ہی کیوں نہ زیادہ ہو، وہ جہنم میں چلا جائے گا یا وہ جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کی حسنات اور سیئات، اچھائیاں اور برائیاں دونوں بالکل برابر لیول میں ہوں گی، ان کو روک دیا جائے گا، تم نے ابھی جہنم نہیں جانا ہے، تم نے ابھی جنت نہیں جانا ہے۔ یہ کھڑے ہوں گے ایک دیوار پر جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اس دیوار کی اونچائی پر، اعراف کہتے ہیں کسی بلندی کو، چوٹی کو، اس کا مفرد ہے عرف۔ مرغے کا عرف ہوتا ہے اس کا تاج، کیونکہ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گھوڑے کا عرف ہوتا ہے جو اس کے سر پر ہوتا ہے، بالوں جیسا، کیونکہ وہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس دیوار کی بلندی پر ان لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ ادھر ایک طرف جہنمی ہے، ایک طرف جنتی ہے۔ جنتیوں کا اور جہنمیوں کا آپس میں حوار ہوگا، بات چیت ہوگی، کنورزیشن ہوگی، ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ لمبی چوڑی تفصیل ہے، آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اہل اعراف کو یہاں پر روک دیا جائے گا۔ ان لوگوں کی نظر جنت کی طرف پڑے گی، تو اللہ نے فرمایا لم يدخلوها، ابھی وہ اس میں داخل نہیں ہوئے، وهم يطمعون، ان کو طمع ہوگی، وہ دیکھ کر تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں بھی داخل کر دیا جائے۔ پھر ان کی نظروں کو پھیرا جائے گا کس طرف؟ جہنم کی طرف۔ جب وہ وہاں پر دیکھیں گے تو دعا کریں گے اللہ سے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر دینا، ہمیں جہنم میں نہ ڈال دینا۔ یہ روکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیوں ہے؟ تاکہ ان کی حسنات زیادہ ہو جائیں۔ یہ انتظار کرنا، یہ تمنا کرنا، یہ تڑپ رکھنا، ایک طرف اللہ کی عبادت بھی ہے اور دوسری طرف ایک قسم کا عذاب بھی ہے۔ ایک قسم کا عذاب ہے جب آپ کسی شخص کو کسی نعمت سے روک دیں تو حقیقت میں یہ انتظار کی گھڑیاں کہتے ہیں قیامت جیسی ہوتی ہیں۔ یہ انتظار کی گھڑیاں، اور خاص کر جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، آپ کو سزا ملنی ہے یا ثواب ملنا ہے، تو کتنا گھٹن مرحلہ ہوگا۔ اس مرحلے سے گزار کر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو زیادہ کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہاری نیکیاں اور حسنات کیونکہ برابر ہو گئی ہیں، اب یہاں پر تمہارے کام آئے گی میری رحمت۔ تو اللہ کہے گا میں تمہیں اپنی رحمت سے بخش رہا ہوں اور تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں، تم جہاں پر جنت میں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خصوصی رحمت سے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتا رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔